خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ترتیب دیا ہوا حدیث پاک کا وہ مقبول مجموعہ ہے جس کے متعلق آپ نے ابھی تھوڑی سی تفصیل سنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو جو مقبولیت عطا فرمائی وہ بھی آپ کے علم میں لائی گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب فرما کر 7,275 روایات کو اپنی اس کتاب کے اندر مختلف عنوانات کے ماتحت، کتب کے عنوانات 97 ہیں، باب کے 3,918 عنوانات کے ماتحت ترتیب دے کر امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ کام 16 سال کے طویل عرصے میں انہوں نے انجام دیا۔ سب سے پہلے تو اپنے پاس وہ 6 لاکھ احادیث کا جو مجموعہ تھا اس میں سے انتخاب کر کے وہ احادیث جو فنی اعتبار سے ہر طرح کامل و مکمل اور صحیح سمجھی جاتی تھی ان کا انتخاب کر کے ان کو الگ کیا، اور اس کے بعد جو ابواب اور کتب کے عنوان قائم کیے ان ابواب کے ماتحت ان کو درج کرنے کے لیے بھی بڑا اہتمام کیا۔ ہر حدیث کو کسی بھی باب کے ماتحت درج کرنے کے لیے وہ پہلے غسل فرماتے، 2 رکعات صلاۃ الاستخارہ پڑھتے، اور اس کے بعد جب قلبی رجحان ہوتا تو اس کی روایت کو اس باب کے اندر اس کا اندراج فرماتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج امت کے اتفاق سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا گویا مقام اس کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ اس کا آخری باب ہے۔ ویسے یہ علمی چیزیں اور یہاں بڑا مجمع جو ہے عوام کا ہے، مختصر بات علمی اعتبار سے کر دی جاتی ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ قائم کیا ہے۔ اور یہ کتاب جس کا یہ باب ہے یہ کتاب التوحید، یہ آخری کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کو پیش کرنا چاہا ہے۔ یہ وضع میزان جو ہے اور اعمال کا تولنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات افعال میں قرار دیا گیا ہے، اور اسی وزن اعمال کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد جو زمانہ آیا جس میں فتوحات ہوئی، اور فتوحات کے بعد یونانی جو علوم، عقلی علوم جو تھے وہ ترجمہ ہو کر عربی زبان میں منتقل ہوئے، اس کے نتیجے میں جو عقلی بحثیں اس امت کے اندر پیدا ہوئیں اس کی وجہ سے بہت سارے مختلف فرقے جو ہے اس امت میں پیدا ہوئے، انہوں نے جنم لیا، اور انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ جہمیہ تھا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا انکار کیا، یہ کہہ کر کہ اگر اللہ کے لیے صفات کو تسلیم کیا جائے گا تو گویا تعدد الہہ یعنی کئی خداؤں کو ماننا لازم آئے گا۔ گویا اس طرح یہ صفات کا ماننا توحید کے منافی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کا عنوان قائم کر کے یہ بتلایا کہ بھئی صفات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ توحید کے منافی نہیں ہے،
یہ جو جہمیہ ذات بہت کو مانتے ہیں اور صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ تو تعطل لازم آتا ہے۔ تو بہرحال امام بخاری نے یہ کتاب التوحید اسی مقصد کے لیے قائم کی ہے، اور جا بجا فرق باطلہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات اور دوسرے بنیادی عقائد کے متعلق جو غلط نظریات قائم کیے تھے، ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان ابواب کے ماتحت جو ہے رد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آخری باب جو ہے اس میں انہوں نے فرقہ معتزلہ کا ایک جو ہے غلط نظریہ تھا اس کو رد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ باقاعدہ ترازو قائم کریں گے اور ان ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا۔ تو ترازو جیسے دنیا میں چیزوں کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہوا کرتی ہے، اس کے پلڑے ہوا کرتے ہیں، کانٹا ہوا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے گویا یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کیا یہ چیز کتنی وزنی ہے یا ہلکی ہے۔ تو ترازو کا جو مقصد ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے اعمال کے لیے ترازو قائم کریں گے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کا وزنی یا ہلکا ہونا یہ ثابت کیا جائے گا، اور اس کے مطابق بندوں کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلے صادر ہوں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب یہ ایک فرقہ ہے، فرقہ معتزلہ، وہ اس بات کا قائل ہے کہ اس طرح ترازو اور اس طرح اعمال کے تولنے والی بات اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یا احادیث میں جہاں ترازو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی ایسی چیز ترازو جیسی جس میں اعمال کو تولا جائے اور ان کا وزنی یا ہلکا ہونا معلوم کیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد تو اللہ تعالی کی طرف سے عدل و انصاف کا فیصلہ ہے۔ گویا ان آیات اور ان احادیث کو جن میں ترازو کا اور اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ ہے، اس کا حقیقی معنی یعنی تولنا مراد لینے کے بجائے اس کا معنی مجازی، کہ اس کا مقصد جو ہے وہ انصاف کے ذریعے سے فیصلہ کرنا۔ تو اللہ تبارک تعالی قیامت کے روز جو ہے عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ بس باقی کوئی ترازو ہوگی، اس میں اعمال کو رکھا جائے گا اور ان کا ہلکا اور بھاری ہونا جو ہے معلوم کیا جائے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی دلیل یہ حضرات چونکہ عام طور پر ان کے جتنے بھی نظریات ہیں ان کی بنیاد عقل پر ہے، تو وہ اس کے لیے عقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ بھئی دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ کو جب سب معلوم ہے تو پھر ترازو اور اس ترازو کے اندر اعمال کو تولنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو تحصیل حاصل ایک چیز کسی آدمی کے علم میں ہو، پہلے سے جانتا ہے، تو پھر اب اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے وہ آدمی کوئی طریقہ، کوئی تدبیر اختیار نہیں کرتا۔ کوئی بھی سمجھدار اور عقلمند آدمی اپنا اوقات کو ایسی چیز کے لیے جو پہلے سے اس کے علم میں موجود ہو، اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی تدبیر اپنا کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے؟ اس کو ان کی اصطلاح میں تحصیل حاصل کہا جاتا ہے کہ تحصیل حاصل جو ہے وہ فضول ہے۔ ایک تو ان کی دلیل یہ ہے، دوسری ان کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہیں وہ قبیل اعراض ہیں۔ یہ علوم عقلیہ جو عربی میں ترجمہ ہو کر یونان کے آئے تھے، ان علوم عقلیہ نے یہ جو موجودات ہیں، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان پائی جانے والی چیزوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے، اعراض اور جواہر۔ پھر اعراض کی انہوں نے کئی قسمیں بتلائی ہیں۔ جوہر ہوتے
جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خود قائم ہو، وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کے تابع نہ ہو. جیسے یہ کتاب ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود قائم ہے. یہ مائکروفون ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود قائم ہے. یہ ڈیسک ہے، یہ خود اپنے طور پر قائم ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کے تابع نہیں ہے. انسان، یہ ساری چیزیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، وہ سب از قبیل جواہر ہیں. یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے وجود میں، اپنے پائے جانے میں کسی کے تابع نہیں، بلکہ خود وہ اپنی ذات پر قائم ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں تو موجود، لیکن ان کا وجود مستقل نہیں، کسی دوسری چیز کے تابع ہے. جیسے رنگ ہے، سفیدی، سیاہی، سرخی، زردی. اب یہ جتنے بھی رنگ ہیں، آپ کسی بھی رنگ کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو وہ رنگ کسی چیز کے اندر آپ کو نظر آئے گا. الگ سے کوئی ایسی چیز ایسا کہ یہ رنگ فلانا نہیں. وہ جو الگ بتایا جائے وہاں بھی کوئی چیز ہی ہوگی جس کے اندر وہ رنگ پایا جائے گا. بھئی سفیدی کو سمجھانے کے لیے ہم سفید کپڑے کو یا کسی سفید جانور کو یا ایسے ہی سفیدی جن جن چیزوں میں پائی جاتی ہے ان کو پیش کریں گے. تو گویا سفیدی یعنی رنگ ایک ایسی چیز ہے جس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پائے جانے میں اور اپنے وجود میں وہ دوسری چیز کا تابع ہے. اس کو انتہا کہتے ہیں کیا؟ عرض. یا جیسے لمبائی اور چوڑائی. آپ کو میں پوچھوں لمبا ہونا، تو کسی بھی چیز کا لمبا ہونا، تو لمبائی کوئی الگ سے ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اشارہ کر کے بتائیں یہ لمبائی. کسی بھی کو آپ لمبائی سمجھانا چاہیں گے تو وہ آپ کتاب بتائیں گے یہ لمبائی اور یہ چوڑائی. یہ مائکروفون، یہ لمبائی، یہ چوڑائی. یہ ڈیسک، یہ لمبائی، یہ چوڑائی. مطلب یہ ہے کہ لمبائی اور چوڑائی ہے، پائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وجود دوسرے کے تابع ہے. کہیں بھی آپ اس کو آپ ثابت کریں گے اور بتلانا چاہیں گے تو لمبائی اور چوڑائی الگ سے آپ کو جو ہے نظر نہیں آئے گی. کسی بھی چیز کے اندر آپ کو بتلانا پڑے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. ایسی بہت سی مثال سمجھا. تو بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اعراض کہلاتے ہیں. تو معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہے نا، اعمال، یہ اعمال کیا ہیں؟ اعراض ہیں. بھئی عمل، نماز، تو نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الگ سے ہم کسی کو دکھلا سکیں. نماز ہمارے تابع ہے. ہم نماز پڑھیں گے، نیت کی، اللہ اکبر کہا، قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، سجود کیا. گویا نماز کے اندر جو اقوال اور اعمال ہیں وہ سارے اقوال اور اعمال الگ سے کہیں پائے جاتے ہوں اور ہم کسی کو یوں بتائیں کہ یہ نماز نہیں. نماز بتانے کے لیے کسی نمازی کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا. دیکھو یہ پڑھ رہا ہے، وہ نماز ہے. گویا نماز ایک ایسا عمل ہے جو الگ سے پایا نہیں جا سکتا. اس عمل کرنے والے کی ذات کے تابع ہے. اس کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، الگ سے اس کا وجود بتلایا نہیں جا سکتا. اسی طرح اور دوسرے اعمال میں بول رہا ہوں، اقوال، یہ میرے بول جو ہیں وہ الگ سے کہیں نہیں پائے جاتے، بلکہ یہ میری زبان کے ساتھ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. تو بہرحال ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہیں وہ اعراض ہیں. اعراض یعنی ایک ایسی چیز جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کے تابع ہے. جب دوسرے کے تابع ہے تو اس کو تولیں گے کیسے؟ بھئی جیسے یہ کتاب کو تو ہم تولیں گے، لیکن کتاب کی سفیدی کو ہم تول سکتے. کوئی یوں کہے بھئی کتاب کی سفیدی کا وزن کیا ہے، یا یہ کتاب کی لمبائی اور چوڑائی اس کو ہم کیا تول سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود خود اپنا نہیں ہے، دوسرے کے تابع ہے، اس کے تولنے کا وہ موجود ہی نہیں خارج میں کہ اس کو ہم تولا. تو اس لیے اعراض ہونے کی وجہ سے اس کا وزن ممکن نہیں ہے. اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، یہ اعمال جو ہیں وہ بتدریج
دھیرے دھیرے شیئن فشیئن، یعنی وہ بیک وقت پائے نہیں جاتے. جیسے میں بول رہا ہوں تو میرا کلام جو ہے، میری گفتگو، میں نے ابھی بولنا شروع کیا، جب سے میری تقریر شروع ہوئی میری زبان سے کلمات نکلتے جا رہے ہیں یک کے بعد دیگر ہے. پہلا کلمہ نکلا اور وہ ہوا میں کیا ہو گیا؟ تحلیل ہو گیا. اس کے بعد والا دوسرا جملہ، یہ سارے جملے یک کے بعد دیگر نکلتے جا رہے ہیں اور ہوا میں تحلیل. وہ کہیں باہر ایسا تو ہے نہیں کہ اب تک میں جو بولا یہاں پر کچھ جمع ہے ڈگلے کی شکل میں، ڈیر کی شکل میں، لو یہ میرا کلام، ایسا تو نہیں. تمہارا یہ ایک ایسی چیز ہے جو دھیرے دھیرے وجود میں آتی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے. شیئن فشیئن وجود میں آ کر ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ خارج میں الگ سے پائی نہیں جاتی. یہ 3 دلیلیں ہیں. ان 3 دلیلوں کے ذریعے سے گویا انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ اعمال جو ہیں وہ اس کے تولنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر جہاں کہیں بھی ترازو کا تذکرہ آیا یا تولنے کا تذکرہ آیا، اس کا حقیقی معنی تولنا، یا ترازو کا حقیقی معنی تولنے کا آلہ جس میں کوئی چیز تولی، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مجازی. مطلب اس کا یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز انصاف سے کام لیں گے. بس مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ ہے ان حضرات کی دلیلوں کا خلاصہ. یہ معتزلہ جنہوں نے یہ وزن اعمال کا انکار کیا، ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ ایک آلہ ہے. جیسے دنیا کے اندر چیزیں تولنے کے لیے آلہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترازو. ترازویں بھی مختلف ہوتی ہیں، پلڑے والی بھی ہوتی ہیں، بغیر پلڑے کی بھی ہوتی ہیں. آج کل نئی نئی قسمیں ترازو کی نکلی ہیں. تو بہرحال ترازو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر وہ تولنے کا جو آلہ ہوگا اس کو ترازو بولیں گے اردو میں، اور عربی میں اس کو میزان کہیں گے. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، باقاعدہ قیامت کے روز ایک ترازو ہوگی، اس ترازو کے اندر باقاعدہ اعمال کو اس میں تولنے کا عمل بھی ہوگا، ترازو بھی ہوگی اور تولنے والا. آپ جو ترازو کا انکار کرتے ہیں وہ بات بھی صحیح نہیں، اور تولنے والے عمل کا انکار کرتے ہیں وہ بات بھی صحیح نہیں. باقاعدہ تولنا ہوگا، اور اس تول کے ذریعے سے لوگوں کے اعمال کی حیثیت، کس کا عمل زیادہ قیمتی، کس کا عمل کم قیمتی، کس کا بھاری، کس کا ہلکا، یہ فیصلہ کیا جائے گا. آپ یوں کہتے ہیں کہ نہیں خالی نہیں، باقاعدہ دونوں چیزیں ہوگی. اور اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے دلائل قرآن کے اندر باقاعدہ جو ہے یہ آیت جو ابھی امام بخاری نے پیش کی، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم لوگ قائم کریں گے ترازویں. موازین یہ میزان کی جمع ہے، ویسے موزون کی جمع بھی آ سکتی ہے اور جہاں دوسرے موقع پر وہ معنی بھی لیا، لیکن یہاں تو یہ میزان کی جمع ہی مراد لی جا سکتی ہے، موزون والی جمع یہاں مراد نہیں لی جا سکتی. تو بہرحال قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے روز انصاف کی ترازویں قائم کریں گے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، اب اس کے بعد پھر تمہارا یوں کہنا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ترازو ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے یہ گویا یہ آیت صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ باقاعدہ وہاں کیا ہوگی؟ ترازو ہوگی. اور بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے. چنانچہ جو ہے ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ترازو ہوگی اس کا پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سما جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کی ترازو کے پلڑے جو ہیں یہ زمین و آسمان کے طبق کے برابر ہوں گے. جتنا بڑا آسمان ایسا بڑا وہ پلڑا ہوگا. تو گویا یہ روایتیں ہمیں بتلاتی ہیں
کہ یہاں کوئی مجازی چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً باقاعدہ ایک چیز ہے جس کو تولنے کے لیے بطور آلہ استعمال کیا جائے گا، جس کو ہم ترازو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اعمال کو بھی کیا کیا جائے گا، یعنی تولنے والا عمل بھی ہوگا، دونوں چیزیں۔ یہ تو لفظ ونضع الموازین کے ذریعے سے ترازو کو ثابت کرتے ہیں، اور آگے جو روایت پیش کریں گے اس سے عمل کے تولے جانے کو بھی ثابت کرتے ہیں، دونوں چیزیں۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ باقاعدہ ترازو ہوگی اور باقاعدہ تولا جائے گا، تولنے والا عمل بھی ہوگا، احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا۔ اب یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ تولا کیا جائے گا، تو خود اہل سنت والجماعت جو ترازو کے قائل تو ہیں، لیکن تولنے میں کس چیز کو تولا جائے گا، اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی 3 جماعتیں ہو گئی ہوں۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خود عمل والوں کو تولا جائے گا، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اسی کو ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ویسے اس قول کا قائل کون ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے اس قول کو ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کے قائل کا نام لیا نہیں، اور میں نے بہت جستجو کی لیکن اس کے قائل کا پتہ نہیں چلا۔ بہرحال کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خود عمل کرنے والے کو، اور اس سلسلے میں انہوں نے دلیل بخاری شریف کی وہ روایت جو سورہ کہف کی تفسیر میں امام بخاری نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز ایک لمبے چوڑے لمبے تڑنگے بھاری بھرکم آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں معلوم، وہ تولا جائے گا۔ یا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، ایک سفر میں وہ جو ہے مسواک کی ضرورت پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پیلو کے درخت کے اوپر مسواک کی ٹہنی توڑنے کے لیے چڑھے۔ ہوا کی وجہ سے آپ کی لنگی کچھ ہٹی تو آپ کی پنڈلی جو تھی وہ کھل گئی، بہت پتلی تھی۔ تو سب صحابہ ان کی اس پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر بے اختیار غیر ارادی، دیکھو بات چیزیں غیر ارادی ہوتی، وہ قابل اعتراض نہیں، تو غیر ارادی طور پر ہنس پڑے۔ تو یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان حضرات کی نگاہوں میں ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کی کوئی قدر نہیں ہوئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پنڈلیاں جو ہے کل کو قیامت میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی۔ بہرحال ہمیں تو مقصود وہ واقعہ نہیں، بہرحال وہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ خود عمل والے کو تولا جائے گا، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جن صحیفوں میں جن رجسٹروں کے اندر وہ اعمال لکھے جاتے ہیں وہ رجسٹر تولے جائیں گے، اور اس سلسلے میں دلیل ترمذی وغیرہ کی وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جس میں یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا ایک بندے مومن کو لایا جائے گا اور اس کے جو ہے گناہوں کے رجسٹر 99 رجسٹر بڑے بڑے حد نگاہ تک، ایک ایک رجسٹر اتنا پھیلا ہوا کہ جہاں آدمی کی نگاہ آخر تک پہنچ سکتی ہے، ایسے 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ باری تعالیٰ اس کو پوچھیں گے کہ کیا میرے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی، یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو پھر بھی اندر لکھا گیا ہو؟ نہیں، لا یار، نہیں ایسا نہیں، میں نے جو یہ جتنے بھی اندر لکھے وہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ تو کیا تجھے اپنا اقرار ہے؟ کہاں ہے؟ تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ کیوں کیا؟ نا کوئی عذر نہیں، میرا یہ قصور ہے۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، چنانچہ ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا
جس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، کلمہ شہادت، آؤ چلو وہاں نامہ اعمال جہاں تولا جائے گا وہاں اس کو وہ آدمی کہے گا اب اس پرچی کی کیا حیثیت؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تم آؤ تولنے کا عمل ہوگا۔ چنانچہ وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں اور وہ چھوٹا سا پرچہ جس پر کلمہ شہادت ہوگا وہ ایک رجسٹر پلڑے میں رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پرچے والا پلڑا جھک جائے گا اور 99 رجسٹر والا پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ گویا اس پرچے کے سامنے وہ سارے رجسٹر ہلکے ثابت ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں تو وہ اپنی جگہ پر، یہاں اس روایت کو یہ اس لیے پیش کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ جن کاغذات میں، جن گویا رجسٹروں میں یہ اعمال لکھے جاتے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ چنانچہ بہت سارے حضرات اس کے قائل ہیں، ابو بکر ابن فورق اور اسی طریقے سے ابو العباس قرطبی اور ابو عبداللہ قرطبی اور بھی بہت سارے حضرات، بلکہ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جمہور مفسرین کا قول قرار دیا ہے، اور صاحب روح المعانی جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جمہور کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، باقاعدہ اعمال ہی کو تولا جائے گا۔ یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، ہماری نماز تولی جائے گی، ہمارا روزہ تولا جائے گا، ہمارا جو ہے ہم کلمہ جو بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، وہ تولا جائے گا۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل اور ابن حزم، علی ابن مدینی، امام بخاری بھی اسی طرف گئے ہیں، اور اسی لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہی اشکال جو معتزلہ نے کیا تھا کہ بھئی یہ اعمال تو آراز ہیں، خود قائم نہیں ہے، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے۔ ایک جواب تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت جس میں آتا ہے کہ قیامت کے روز تتجسد الاعمال، کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے۔ دیکھو بہت سی چیزیں ہیں کہ یہاں دنیا میں بظاہر ان کا کوئی جسم ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایک جسمانی شکل عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں۔ اس کی آواز سن کر جنتی جو ہے گردن اونچی کر کے دیکھیں گے، وہ اشارہ کرے گا ایک مینڈے کی طرف۔ کون؟ وہ پکارنے والا۔ اس کو پہچانتے ہو؟ تو جنتی کا یہاں پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پکارنے والا پکارائے گا یا اہل النار، اے جہنمیوں۔ چنانچہ سارے جہنمی گردن اونچی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے لبیک۔ تو وہ کہے گا اشارہ کر کے، اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جو مینڈا، مینڈے کی شکل کہاں پہچانتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ اور جب دونوں دیکھیں گے، ان کے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ذبح کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا اب تم کو اے جنتیوں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اے جہنمیوں جہنم میں ہمیشہ رہنا، اب کسی کو موت نہیں ہے۔ اب دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت تو ایک مانوی چیز ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ایک جسم عطا کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے آدمی کے سارے اعمال جو ہیں ان کو اللہ کی طرف سے ان کے مناسب جسم عطا کیا جائے۔ یہ تو ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ بھئی عالم تین ہیں، ایک تو عالم دنیا، دوسرا عالم برزخ، اور تیسرا عالم آخرت۔ تو ہر ایک عالم کے احکام جدا جدا ہیں، وہاں کے حالات الگ الگ ہیں۔ ایک عالم کی حالت کو دوسرے عالم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خود یہ ہماری دنیا جو ہے عالم دنیا، اس کے مختلف اقلیم ہے نا، یہ ایشیا ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے،
مختلف اقلیم، ان مختلف اقلیموں کو ایک دوسرے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. جیسے ابھی ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، یہاں گرمی کا زمانہ ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے. گزشتہ ہفتے ہم جو ہے افریقہ ہو کر کے آئے، جنوبی افریقہ، وہاں سخت سردی پڑ رہی ہے. یہاں اس وقت یہاں کیا ہے؟ دن ہے. وہاں امریکہ میں کیا ہے؟ رات ہے. تو کوئی آدمی یوں سمجھے کہ بھئی یہاں دن ہے تو وہاں بھی دن، یہاں گرمی ہے تو وہاں، سمجھنا غلط ہے. الگ الگ. تو ایک دنیا کے الگ الگ اقلیموں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ایک چیز دنیا میں از قبیل اعراض ہو، یعنی اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اپنے وجود میں دوسرے کے تابع ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ عالم آخرت میں اس کا اپنا وجود ہو. اور اس کو ایک مثال دے کر انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک وجود خارجی ہے اور ایک وجود ذہنی. یہ کتاب یہ خارج میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہی کتاب ہمارے دماغ میں بھی ہے نا، ہمارے تصور میں. یہ مائکرو فون، اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک بیٹا پڑھ کر کے آیا فارغ ہو کر، اور باپ نے پوچھا بیٹا کیا پڑھا؟ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تھے، ناشتہ کر رہے تھے. ایک انڈا تھا، سمجھایا کہ نہیں؟ تو وہ بیٹے کو کہا کیا پڑھا؟ تو کہا میں تو منطق پڑھ کر کے آیا ہوں. تو کہا کیا اس کا فائدہ؟ کہ دیکھو ایک انڈا تو یہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، ایک انڈا وہ ہے جو میرے دماغ میں، ایک انڈا وہ ہے جو آپ کے دماغ میں. یہ تین ہوئے، ان تین کا مجموعہ مزید ایک چار ہوئے. تو دیکھو یہ میں پڑھ کر کے آیا ہوں. باپ نے وہ انڈا لے کر کھا لیا، باقی تو کھا لے. تو بہرحال کہنے کا حاصل ہے کہ یہ ہر چیز کا ایک وجود خارجی ہے اور ایک وجود اس کا ذہنی ہے. تو اب یہ کتاب، یہ مائکرو فون، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ پنکھا، لائٹ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں بھی موجود ہے. لیکن ان کا جو خارجی وجود ہے وہ تو جواہر، یعنی اس کا اپنا، اور ذہن میں ہے وہ کیا ہے. اگر ذہنی وجود بھی جواہر کے قبیل سے ہوتا تو ہمارا ذہن کوڑا کباڑ بن جاتا ہے. کہاں یہ سب پنکھا سماتا اور کہاں یہ کتاب ہمارے دماغ میں سماتی. تو جو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ، چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا وجود ذہنی میں جو چیز عرض ہے وہی چیز وجود خارجی میں کیا ہے؟ جوہر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دنیا میں عرض ہو اور آخرت میں وہ کیا ہو؟ جوہر کے قبیل سے ہو. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں. اور اب تو جو ہے نا یہ نئی سائنس جو ہماری آئی ہے تو اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اب تو سائنس نے جو ترقی کی ہے، سارے جواہرات بھی باقاعدہ تولے جاتے ہیں. حرارت، گرمی اور سردی، گرمی اور سردی ایک ایسی چیز ہے کہ الگ سے اس کا کوئی وجود نہیں، ضمن میں پایا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ بخار ہے آدمی کے جسم میں، مخصوص حرارت، اس کو باقاعدہ ناپا جاتا ہے. آدمی کی طاقت ناپی جاتی ہے، کتنے ہارس پاور کی طاقت ہے، کتنے گھوڑوں کی طاقت ہے اس کے اندر. تو بہرحال یہ طاقت ہے اور حرارت ہے، برودت ہے، یہ سب اعراض ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو تولا اور ناپا جاتا ہے. اب تو کوئی اشکال کی چیز باقی نہیں رہی. اور وہ جو کہا تھا کہ وہ بتدریج وجود میں آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو چیز بھی وجود میں آ گئی وہ باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. بلکہ آج کی سائنس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی تب سے لے کر آج تک لوگوں نے جتنی باتیں کی وہ بھی فضا میں موجود ہے. باقاعدہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ فضا میں جو محفوظ ہے اس کو کیا کیا جائے، حاصل کیا جائے اور اس کو سنا جائے. ویسے بھی یہ ریکارڈنگ مشین، اب ریکارڈنگ مشین میں ہماری آواز کیا ہو گئی؟ ضبط ہوئی نا. اب ان کا یوں کہنا کہ وہ شیئن فشیئن وجود میں آتی، ختم ہو جاتی. اسی ریکارڈ مشین کی جب ہم جو ہے سوئچ آن کریں گے تو وہی کلام اسی طرح دوبارہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. اس لیے ان سب کی ایسی عقلی باتیں اور دلیلیں اس کے سامنے قرآن اور حدیث کے نصوص کا انکار صحیح نہیں. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ باب قائم کر کے اہل سنت والجماعت کے اس مسلک کو ثابت اور واضح کیا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ باقاعدہ تولنے والا کوئی عمل اور یا باقاعدہ ترازو ایسی کوئی چیز نہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ ترازو ہوگی۔ قرآن کی آیت کہتی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن۔ اب یہاں لغوی اعتبار سے جو ہے اور نحوی اعتبار سے لفظ القسط موازین کی صفت ہے، اور یہ سب آپ حضرات پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ آگے امام بخاری اہل سنت والجماعت کے مسلک کو باقاعدہ دعوے کی شکل میں پیش کرتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات کیا ہو جائے گی؟ تولی جائے گی۔ بس یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعوے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اب اعمال بنی آدم اور آگے وقولہم کیوں لائے؟ اس کی وجہ بھی ہے، امام بخاری کی ایک عادت ہے کہ وہ ترجمۃ الباب جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد جب حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ حدیث صراحتاً اس دعوے کو ثابت نہ کرتی ہو تو ضمناً جو چیز ہوتی ہے پھر تو یہاں حدیث جو پیش کی ہے اس میں تو ایسے دو کلمے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بولنے میں بڑے ہلکے ہیں اور ترازو میں اللہ کے یہاں بھاری ہیں، تو چونکہ وہاں کلمتان آیا تو کلمتان جو ہے وہ اقوال کے قبیل سے ہے۔ ویسے تو قول جو ہے وہ بھی زبان کا ایک عمل ہی ہے، جیسے سننا یہ کان کا عمل ہے، دیکھنا یہ آنکھ کا عمل ہے، ہم ہاتھ پاؤں سے جو چلنا پکڑنا یہ پکڑنا ہاتھ کا عمل ہے، چلنا یہ پاؤں کا عمل ہے، سوچنا یہ دماغ کا عمل ہے، بولنا یہ زبان کا عمل ہے۔ اعمال میں سب آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی قول کو الگ سے بولا جاتا ہے اس لیے کہ دوسرے اعضاء سے جتنے اعمال وجود میں آتے ہیں زبان اکیلی جو ہے نا وہ بک بک کر کے اتنا زیادہ وہ نامہ اعمال میں ذخیرہ جمع کر دیتی ہے کہ دوسرے اعمال کے مقابلے میں اس کی ایک مستقل حیثیت ہوتی ہے۔ امام بخاری چونکہ آگے جس روایت کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں زبان کا عمل تھا، اس لیے وہ قولہم کو الگ سے لائے ہیں۔ آگے حضرت مجاہد ابن جبر جو ائمہ تفسیر میں سے ہیں ان کا قول القسطاس، چونکہ قرآن میں امام بخاری کی عادت ہے کہ کوئی لفظ جب آتا ہے تو اس کی لغوی تحقیق بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو چونکہ نضع الموازین القسط لفظ قسط آیا اسی سے یہ قسطاس بنا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا کہ قسطاس کہتے ہیں انصاف کو۔ یہاں بہت ساری تفصیلات ہیں، آپ اپنی کتابوں میں دیکھ لیں۔ رومی زبان میں انصاف کو قسطاس کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ، اب یہ یقالو کا قائل کون ہے؟ چونکہ مجہول کا صیغہ ہے، شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ دراصل ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کی کتاب مجاز القرآن میں، امام بخاری عام طور پر کتاب التفسیر میں لغوی تحقیق کے ضمن میں بہت سی اکثر و بیشتر انہی کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی انہی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں القسط مصدر المقسط، یہ قسط جو ہے مقصد کا مصدر۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ مقصد جو ہے جیسا کہ آپ عربی زبان میں پڑھے ہیں صرف کے اندر کہ مقصد یہ باب افعال کا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ مقصد تو اقصاد سے بنا ہے، اس کا مصدر تو اقصاد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ قسط تو علامہ کرمانی فرماتے ہیں اقصاد یہ مزید فی ہے اور مجرد میں کیا ہے؟ قسط ہے، گویا یہ مصدر المصدر ہے۔ اور بھی اس پر بہت لمبی چوڑی بحثیں کی گئی ہے۔ وہ العادل، قاصد کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس کا ترجمہ تو کریں گے ظالم، اور مقصد جب بولیں گے تو اس کا ترجمہ کریں گے عادل۔ اب قاصد ظالم اور وہ عادل تو باب افعال کا حمزہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، یعنی مجرد کے اندر جو مادہ ہے وہ اس کے سلب کے لیے استعمال، جیسے مرید باب افعال میں بولتے ہیں تو مرید وہ ہے جس نے اپنے ارادے کو شیخ کے سامنے کیا کر دیا؟ فنا کرے، مسلوب الارادہ،
صاحب ارادہ نہیں بلکہ مسلوب الارادہ، مرید کو اسی لیے مرید کہتے ہیں۔ اچھا، آگے روایت پیش کی، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلمتان ہے۔ اب یہاں کلمتان ہے چونکہ یہ حضرات شراح جو ہے نا، آپ چونکہ نحو پڑھ کر کے آئے، ایک تو ایک لفظ ہوتا ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، اور اسی لفظ کو بہت سے اہل فن اپنے کسی مخصوص اصطلاح کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو لفظ کلمہ کا ایک لغوی معنی ہے اور لفظ کلمہ کا ایک اصطلاحی معنی، وہ جو نحویوں نے الکلمہ تو لفظ وضع لمعنی مفردین، ایسے لفظ جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو شاید کوئی لفظ کلمہ سے وہ سمجھے تو پھر تردید کی یہ شراح نے کہ یہاں کلمہ کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو نحویوں نے لیا ہے، بلکہ کلمہ کا اصلی لغوی معنی کلمہ بمعنی کلام ہے کہ نہیں، پورے کلام کو۔ یہاں دو کلام ایسے ہیں جو اللہ تعالی رحمان کو محبوب ہیں۔ حبیبتان، یہ حبیبتن کی تثنیہ ہے، حبیب یہ فعیل کے وزن پر، فعیل کا وزن اس میں مفعول کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے اور اس میں فاعل کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ یہاں تین حبیبتان، اسی طرح خفیفتان اور ثقیلتان۔ پہلا جو فعیل ہے وہ مفعول کے معنی میں، حبیب بمعنی محبوب، رحمان کو محبوب، اور بعد کے جو دو فعیل کے وزن ہیں وہ فاعل کے معنی میں ہیں کہ خفیفتان اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، اور جو ہے اعمال کی ترازو کے اندر بھاری ہیں۔ بلکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کلمات کو اعمال کی ترازو میں کیا فرما رہے ہیں؟ بھاری۔ معلوم ہوا کہ یہ کلمات خود کیا ہوں گے؟ تولے جائیں گے۔ بس امام بخاری کا جو دعویٰ تھا وہ قولہم یوزن، اور جب کلمات تولے جائیں گے تو یہ کلمہ جو ہے وہ زبان کا ایک عمل ہے، تو دوسرے اعضاء کے جو اعمال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہو گیا۔ آگے وہ دونوں کلمات فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان پاکیزہ ارشاد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے یہاں رہ کر کے یہ علم حاصل کیا ہے، اب جو ہے اپنے گویا تحصیل علم کے اس دور کی تکمیل کر کے آپ یہاں سے جائیں گے، یہاں سے جا کر کے اس علمی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی جو امانت آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ علم کے دو ہی مقصد ہیں۔ آپ نے وفد عبد القیس والی روایت پڑھی ہوگی کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جو ہے معذوری پیش کی تھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ دشمنوں کا علاقہ پڑتا ہے، اس لیے ہم جب چاہیں آزادی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری نہیں دے سکتے، یہ حرمت والے مہینوں میں ہم آ سکتے ہیں، گویا آپ کی خدمت میں حاضری کا ہمیں بار بار موقع نہیں ملتا۔ اب کیا آئے ہیں تو آپ ہم کو کچھ ایسی دو ٹوک باتیں بتلا دیجئے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں، اور نخبر بہ من ورانا، اور اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو بھی بتائیں۔ معلوم ہے دو کام، علم پر پہلے خود عمل کرنا یہ بہت اہم ہے، ہمیں اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیت یہ تھی، جو سنتا تھا، جو کچھ سنتے تھے، اور جو چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو، ہر ایک اپنی سنی ہوئی بات کو اسی وقت سے عملی جامہ پہناتا تھا۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوگا کتاب الاتمہ میں حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، چونکہ وہ چھوٹے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجیت میں آئیں تو ان کے جو بچے تھے حضرت ابو سلمہ سے وہ بھی ان کے ساتھ، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں. حضرت عمر ابن ابو سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، حضور کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا. بچوں کی عادت ہوتی ہے، یہاں ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا، چاروں طرف ہاتھ مارنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی، یا ولد، یہ چھوکرے جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو فسم اللہ، پہلا کام تو یہ کرو کہ بسم اللہ پڑھو، اور دوسرا وکل بیمینی، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسرا وکل مما یلی، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت مارو. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زالت تلک طعمتی بعدو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان ارشادات کو سننے کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے یہی ہو گیا. ایک بچہ ہے، لیکن ایک بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، ہدایت فرمائی، زندگی بھر کے لیے اس کو اپنا لیا. ہر صحابی کا یہی حال ہوتا تھا، بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنانا ہے. ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ہمارا عملی پہلو سب سے بہتر ہونا چاہیے. یہی آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے عملی دعوت ہوگی. ایک آدمی زبان سے لوگوں کو 1 گھنٹہ تقریر کرے، لیکن عمل اگر اس کا خلاف ہے تو اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام غزالی فرماتے ہیں ایک آدمی پیالے میں جو ہے نا حلوہ لے کر کے یوں کہے، لوگو یہ حلوہ اس میں زہر ہے مت کھاؤ، زبان سے یہ بار بار یوں کہہ رہا ہے اور خود چمچے لے لے کر کھا رہا ہے. اب لوگ کیا کہیں گے؟ 100 مرتبہ وہ یوں کہے گا مت کھاؤ، لوگ کہیں گے یہ مت کھاؤ، نہ خود کھاتا ہے اس کی بات سے. اب یہ زہر ہے، کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا. ہم لوگوں کو یوں کہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا اور ہم خود ان کاموں کا ارتکاب کریں تو پھر یہ کیسے اس پر عمل ہو سکے گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ خود شریعت پر عمل کا اہتمام، اپنے اوقات کو اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو صحیح گزارو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے تاکید فرمائی کہ اپنے کسی وقت کو کبھی ضائع مت کرنا. آپ کے جو اوقات ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول رہیں، چلتے پھرتے اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اور اپنا عملی پہلو ہر ایک سے بڑا ہوا ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جو نصیحت کی، ویسے تو امام صاحب کی یہ نصائح الاشباح والنظائر میں صاحب اشباح نے مستقل فصل کے ماتحت بیان کی ہیں، اور امام صاحب نے اپنے سب شاگردوں کو الگ الگ نصیحتیں فرمائی، وہ سب اس میں جمع ہیں. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی نے ایک مستقل کتاب وسائل امام الاعظم کے نام سے اصل عربی اور اس کا ترجمہ اور تشریح شائع کیا ہے. تو امام ابو یوسف کو جو نصیحتیں کی تھی اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ عملی طور سے تمہارا مقام ہر ایک سے آگے ہونا چاہیے، ورنہ ایک جاہل یوں کہے گا کہ اس عالم کو اس کے علم نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا میری جہالت نے مجھ کو پہنچایا. آپ مسجد میں جائیں، سنتیں نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت آپ کے معمولات میں نہ ہو، تو وہ ایک جاہل جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے آپ کو دیکھ کر کیا سوچے گا؟ آپ کو دیکھ کر وہ یہ سوچے گا کہ بھئی میری جہالت کے باوجود میں یہ کرتا ہوں، یہ عالم ہونے کے باوجود نہیں کرتا. بہرحال ضرورت ہے کہ اپنا عملی پہلو جو ہو یہ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا تو انشاءاللہ دین کی خدمت کی توفیق ملے گی. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ جو موقع عطا فرمایا اس کو اب آئندہ اس کی قدر کریں، عمل کا اہتمام کریں. یہاں سے جانے کے بعد اپنے اساتذہ اور اپنے مربیوں سے بھی آپ کا رشتہ اور تعلق باقی رہنا چاہیے. جہاں بھی رہیں دین کی خدمت کو اپنا فرض منصبی سمجھیں اور اپنے حالات سے اپنے بڑوں کو اساتذہ کو باخبر کرتے رہیں. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ
جو ہے نا مصرا، ایک درخت کی ٹہنی اگر کاٹ دی جائے تو کٹی ہوئی ٹہنی چاہے کتنی سرسبز و شاداب ہو اور کٹنے کے بعد پانی میں بھی ڈال دیں گے تو بھی ایک دن آئے گا کہ وہ کیا ہو جائے گی، سوکھ کر ختم ہو جائے گی۔ اور جو ٹہنی درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بھلے ایک پتا بھی اس وقت نہیں ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ موسم بہار میں وہ دوبارہ کیا ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی۔ تو آپ کا تعلق اپنے بڑوں سے ہے تو انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو جو معتدل مسلک عطا فرمایا اس پر بھی قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت فرق باطلہ ضالہ کا بڑا ہجوم ہے، بڑا غلبہ ہے، آپ کو اس سلسلے میں بہت محنتیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔